صبح کی خاموشی جیسے کسی اندیکھے انتظار میں تھی۔ عالم اپنے کمرے کی ہلکی نیلی روشنی میں نیند اور بیداری کے بیچ معلق تھا۔ اچانک سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا۔ خود کو ایک اجنبی وادی میں اس نے کھڑا پایا، جہاں ہوا میں عجب سی خوشبو اور روشنی سنہری۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بال ہوا میں بکھرے ہوئے، چہرہ آدھا روشنی میں چھپا، مگر اس کی آنکھیں سنہری تھی۔ وہ آنکھیں جو سیدھا دل میں اترتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ عالم کے لبوں سے بے اختیار نکلا، رک جاؤ، پلیز رک جاؤ۔ مگر وہ نہیں رکی، صرف ایک لمحہ پلٹی، وہی سنہری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، اور وہ دھند میں گم ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے عالم کی آنکھ کھل گئی۔ پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، دل بے قابو سا دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چھت کو دیکھتا رہا، پھر پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی گیا۔ یہ خواب ہے؟ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر توڑیے سے چہرہ صاف کیا اور واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے اترا تو ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے والد فاروق صاحب اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ وہ کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ وعلیکم السلام، علی بیٹا آؤ، ناشتہ کرو۔ عالم خاموشی سے بیٹھ گیا۔ فاروق صاحب نے اخبار تہہ کیا اور سیدھے اس کی طرف دیکھ کر بولے، میں نے سوچا اب تمہیں گھر بسانا چاہیے، کل تمہاری خالہ آئیں گی، ان کی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ عالم کا ہاتھ چائے کی پیالی پر ٹھہر گیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ابھی نہیں ڈیڈ، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں بیٹا؟ اب تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے، سب تم سے چھوٹے سیٹل ہو گئے ہیں، تم اب بھی اکیلے ہو۔ ابھی میرا فوکس کام ہے اور بس۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فاروق صاحب نے گہری سانس لی۔ تم ہمیشہ بات ٹال دیتے ہو عالم۔ عالم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گھڑی پر نظر ڈالی، چمچ رکھا اور اٹھ گیا۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے ڈیڈ۔ دروازے تک جاتے اس نے لمحہ پر رک کر پیچھے دیکھا۔ فاروق صاحب اخبار دوبارہ کھول چکے تھے اور اس کے دل میں اب بھی وہ سنہری آنکھوں کی جھلک گونج رہی تھی۔ اٹھ جاؤ ریا۔ ریا گھوڑے گدے بیچ کر سو رہی تھی۔ شاہانہ بیگم کو 10ویں بار اسے آواز دے رہی تھی، ریا تمہارے آفس سے کال آ رہی ہے۔ یہ جملہ سیدھا نشانے پر لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا امی مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ وہ اب انہیں کوس رہی تھی۔ ہاں میں تو جیسے اتنی دیر سے ڈانس کر رہی تھی نا۔ ارے پاگل لڑکی، 1 گھنٹے سے میں اٹھا رہی ہوں، ذرا جو تمہیں فرق پڑا ہو، اب سارے الزام مجھے دے دینا، یہی تو کام ہوتا ہے تم اولادوں کا۔ وہ نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہہ رہی تھی، پر ریا کے پاس وقت کہاں تھا۔ وہ تو جلدی جلدی تیار ہونے میں لگی تھی۔ اب میرا وہ کھڑوس سر اچھی عزت افزائی کرے گا آفس میں۔ اللہ میں کہاں جاؤں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ بڑبڑائی، یہ دیکھو اب بال سیدھے ہو کے نہیں دے رہے۔ وہ خدایا اب میں گنجی ہو جاؤں گی ایک دن۔ ریا کنگھی ہاتھ بالوں میں پھنسا کر روحانسی سی ہو رہی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو دل کیا کہ وہ خود پر جوتا مار لے۔ 9:15۔ سر پر سکارف بندھتے اچھے سے چہرے پر نقاب کر رہی تھی۔ امی پلیز چائے مت دینا آپ، نہیں تو بس نکل جائے گی۔ وہ ایک ہاتھ سے بیگ بند کر رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے لپسٹک لگا رہی تھی۔ ہاں اب تو میں دودھ والے کو بول دوں گی تمہاری چائے لے جائے، تمہیں تو بس آفس سے ہی عشق ہے۔ شاہانہ بیگم نے طنز سے کہا تھا۔ امی اب نہ چھڑے نا، ویسے بھی وہ ڈریگن بہت صبح سے میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ریا نے بیگ کندھے پر ڈالا، شوز پہنے اور دروازے کی طرف دوڑی۔ ڈرائیور تو کب کا گیا، کہا تھا کہ جلدی نکل جانا۔ اس کی پھلائی ہوئی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ کیا؟ ریا کے منہ سے بم پھٹا۔ امی آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اچھے سے زچ ہوئی۔ ارے تم نے کون سا سن لینا تھا، اب رکشہ کرو اور بھاگو۔ شاہانہ بیگم نے دوپٹہ لہرا کر گویا اعلان جنگ کر دیا۔ ریا دروازے سے باہر نکلی تو سامنے پڑوسی آنٹی کو دیکھ کر جلدی سے دوپٹہ مزید ٹھیک کیا، لیکن تب تک ان کی چپل ایک طرف، پرس دوسری طرف، اور خود وہ بیچ سڑک پر رکشہ والے کو روکنے کی کوشش میں تھی۔ رکشہ بھائی جلدی چلو، لیٹ ہو گئی ہوں، فل سپیڈ۔ وہ رکشے میں سوار ہو گئی تھی۔ بی بی جی میں ہوائی جہاز نہیں چلا رہا، رکشے والا بولا تو ریا نے غصے سے کہا، تو راکٹ بن جا، نہیں تو میرا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ پورے راستے وہ زیر لب بڑبڑاتی رہی، ریا تمہیں جلدی سونا چاہیے تھا، نہیں تمہیں تو ڈرامہ دیکھنا تھا نا، اب بھگتو۔ آفس کی گیٹ پر پہنچ کر اس نے لمبا سانس لیا، بیگ سے کارڈ نکالا اور اندر داخل ہوئی تو سامنے وہی کھڑوس سر اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کھڑے تھے۔ مس ریا یہ آفس ہے یا پارک، گھومنے ہی ہیں آپ؟ ریا نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، سر پارک ہوتا تو میں پھول توڑنے آتی، لیکن افسوس آج تو قسمت نے ہی توڑ دیا،
वो बुड़बुड़ा रही थी, 5 मिनट में मेरे ऑफिस पहुंचे। वो हुक्म देता, लंबे लंबे ढक बढ़ता, निकल गया। रिया का दिल किया कि अभी जमीन फटे और वो उसमें गायब हो जाए। हाय अल्लाह, 5 मिनट में ऑफिस पहुंचूं या सांस लूं। वो बैग कंधे से उतार कर सीधा कर रही थी कि सामने से कुलसूम बेगम, ऑफिस की चौकीदारन नुमा आंटी बोली, बेटा रोज रोज देर, आज तो मूड बड़ा खतरनाक लग रहा है सर का। खैर है आंटी, खैर ही तो, मर गई है लगता है। रिया बुड़बुड़ाई, बैग उठाया और दौड़ लगा दी। सीढ़ियों पर चढ़ते ही हुए उसका नकाब एक तरफ सरक गया, दुपट्टा बैग में अटका और वो खुद अपनी किस्मत को कोसती रही। रिया, तुम्हें किसी दिन नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, बदकिस्मती में। कमरे के दरवाजे के बाहर आकर उसने एक गहरा सांस लिया, नकाब ठीक किया, होंठों पर मसनूई सी मुस्कुराहट सजा ली। चलो, अब आलम सर का कहरे नेम रोज सहने का वक्त है। दरवाजा खोलते ही सामने मेज के पीछे बैठा था, साफ सुथरे कपड़े, घड़ी हमेशा की तरह ठीक वक्त पर, और चेहरे पर संजीदगी साफ दिख रही थी। मिस रिया, आपकी घड़ी में वक्त मुख्तलिफ चलता है या आप किसी और टाइम जोन में रहती हैं? आलिम ने बगैर उसे देखे कहा। बस फाइल पलटता रहा। सर, असल में वो बात भी मुकम्मल ना कर सकी थी कि वो बीच में टोक गया। ट्रैफिक? वो अब नजर उठाई, आंखों में ऐसा अंदाज कि रिया को लगा कि वो झूठ बोलते हुए पकड़ी गई हो। सर, मैं कसम से रिक्शा वाला उसे बहाना बनाना चाहा, बस। आलिम ने हाथ उठाया। मैं आपके रिक्शे वाले के ड्रामे नहीं सुनना चाहता। अब जानती हैं कितनी कितनी मीटिंग मिस हुई है आपकी वजह से? हाँ, 10 मिनट तो मैं जैसे कश्मीर आजाद हो जाना था ना। उसकी बुड़बुड़ाहट आलिम को साफ सुनाई थी। सर, सिर्फ 10 मिनट, मुझसे बस यही निकला। मेरे लिए 10 मिनट भी कीमती होते हैं मिस रिया। आलिम ने फाइल बंद की। हाँ, कीमती तो होंगे, आपकी मुस्कुराहट की तरह, जो सुन 2000 कब्ल मसीह हो चुकी है। रिया ने अंदर ही अंदर दांत पीसते हुए दिल में कहा। वो चुपचाप खड़ी रही। बैठ जाइए, अगली बार ताखिर हुई तो समझ लीजिए आपका ऑफिस नहीं, छुट्टी का आखिरी दिन होगा। आलिम ने वार्निंग दी जिसका असर एक हफ्ते तक रहना था, फिर वही होना था जो रिया चाहती थी। जी सर, वो बमुश्किल बोली और कुर्सी पर बैठ गई। ये रिपोर्ट देखे, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन आप देंगी। आलिम ने फाइल आगे सरकाई। मैं सर, प्रेजेंटेशन? रिया ने आंखें फैलाई। जी हाँ आप, ताकि आपको एहसास हो वक्त की अहमियत का। रिया ने सर झुका लिया, मगर दिल में सोचा, वाह रिया खूब, और देर से ऑफिस पहुंचो और सजा में पूरे ऑफिस के सामने तमाशा करो। वो चुपचाप फाइल खोली बैठी रही और आलिम खामोशी से उसे देखता रहा। चंदमों के लिए उसके चेहरे पर सख्ती रही, फिर वो कामों में मसरूफ हो गया। रिया का छोटा सा ऑफिस आलिम के ऑफिस में ही बना हुआ था। रिया पिछले 1 साल से उस ऑफिस में काम कर रही थी। मिस रिया, अपनी रिपोर्ट बेहतर बनाए, कल मैं चाहता हूँ वक्त पर हूँ, समझे? मगर अगले ही पल वो सीधा हुआ। जी सर, बिल्कुल समझ गए, अगली बार से रिक्शा नहीं रॉकेट लूंगी। वह धीरे से बुड़बुड़ाई और आलिम के लबों पर पहली बार एक ना दिखने वाली मगर सच्ची मुस्कुराहट उभर आया। आज सारे काम उसने वक्त पर किए थे, क्योंकि सर आलिम से सुनने का उसका कोई मूड नहीं था। रिया, सर पूछ रहे थे तुमने सारे पेपर तैयार कर लिए थे ना? उसकी एक कॉलीग सारा ने पूछा। हाँ कर लिए हैं, मुझे सर की बकवास नहीं सुननी थी। वैसे सारा, सुना है कि तुम्हारी शादी हो रही है? सारा रिया की बेहतरीन दोस्त थी, जो उसे हर परेशानी से बचाती थी। हाँ, ये कार्ड मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए ही। ओह वाकई, दिखाओ तो, मेरे लिए? रिया ने फौरन फाइल एक तरफ रखी और खुशी से बोली, हाँ जनाब, तुम्हारे बगैर शादी का मजा ही क्या। लेकिन देखना, वक्त पर आना, तुम्हारी आदत है हर जगह लेट पहुंचने की। सारा ने मुस्कुराते हुए पर्स से खूबसूरत सा शादी कार्ड निकाला। रिया ने मसनूई नाराजगी से कहा, ओहो, अब तुम भी शुरू हो गई ना, मेरे लिए सर आलम काफी नहीं थे क्या? फिर कार्ड लेकर वो घूमते हुए बोली, माशाल्लाह कितना प्यारा है, और दुल्हन बनने वाली भी तुम ही हो। यकीन नहीं आता मेरी पागल दोस्त इतनी संजीदा लग सकती है। सारा ने हंसते हुए उसे बाजू से हल्का सा धक्का दिया। हाँ, अब तू भी आ जाना वक्त पर, नहीं तो आलिम सर से डांट खा कर भी सीधी शादी हॉल आना। सारा की शादी उसके कजन से हो रही थी। हाय मेरे अल्लाह, उनका नाम मत लो सुबह सुबह। वैसे तुम्हारा दूल्हा कैसा है? शक्ल से ज्यादा अकल वाला तो है ना? रिया ने आंखें घुमाई। हाँ हाँ, कम अज कम आलिम सर जैसा नहीं है। सारा हंसने लगी। ओ प्लीज, रिया ने झट से कहा, मेरे सर का जिक्र मत करो, दिल में छाले पड़ जाते हैं उनका नाम सुनते ही। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये तो सर ही होंगे। सारा ने सरगोशी की। रिया ने जल्दी से कार्ड डेस्क के नीचे छुपाया।
فائل ہاتھ میں اٹھا خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے بولی، جی سر۔ دروازہ کھلا اور عالم اندر آیا۔ وہ بھی ایک میٹنگ سے آ رہا تھا جو کہ باہر ممالک سے تھی۔ مس ریا، میں نے فائل دیکھی، اچھا کام کیا آج۔ ریا نے حیران ہو کر چہرہ اٹھایا، کیا تعریف؟ عالم سر، شکریہ سر۔ وہ بمشکل بولی مگر اندر ہی اندر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ لیکن عالم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگلی بار بھی ایسا ہی اچھا کام کرنا۔ ریا کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ سارا نے دبے دبے کہکے کو روکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ عالم فائل واپس رکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے بولا، بس مس ریا مبارک ہو، لگتا ہے آپ کی دوست کی شادی سے پہلے ہی آپ کا دن بن گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ریا نے ہاتھ منہ پر رکھا اور چیخ کر بولی، یہ بندہ آخر ہے کیا چیز، جاسوس یا باس؟ سارا ہنسی سے دوڑی ہو گئی تھی۔ ابھی تو بس تعریف ہوئی ہے، محبت میں وقت لگ گیا مس ریا۔ اور ریا نے گہرا سانس لے کر کہا، محبت اس کھڑوس سے؟ اللہ بچائے۔ لیکن تعریف پوری نہیں لگی۔ وہ سیر جھٹک کر کام میں لگ گئی۔ شام کا وقت تھا، ریا کی پھر سے کلاس لگ گئی تھی۔ آج پھر ٹائپنگ میں اتنی غلطیاں، آپ ٹھیک سے کام کب کریں گی؟ عالم نے چلا کر سامنے کھڑی نقاب پوش لڑکی سے کہا، سوری سر، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہکلا کر بولی، روز غلطی کرتی ہو پھر یہی کہتی ہو، اٹھاؤ فائل، ٹھیک کر کے لاؤ اسے۔ عالم نے فائل پھینکی، وہ ٹیبل سے نیچے گری اور ریا فائل اٹھانے کو جھکی۔ اس کی چادر کا کونا پیچھے بڑی چیز میں پھنسا اور اس کا نقاب اتر گیا۔ عالم خان کی نظر پڑی، ایسا بے داغ حسن وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ 1 سال سے ریا اس کے ساتھ کام کر رہی تھی، کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، آج دیکھا تو پاگل ہو گیا۔ سارا وقت وہ اپنے حسن کو نکھارنے میں لگی رہتی تھی، تبھی ٹائپنگ میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ عالم نے ریا کی بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی، پر وہ کھو سا گیا تھا۔ سفید رنگت، شہد رنگ آنکھیں اور چہرے پر جہاں برقی معصومیت۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو کسی کو بھی دل کو بھا سکتی تھی۔ ریا نے جلدی سے اپنا نقاب ٹھیک کیا تھا۔ سر، میں یہ ٹھیک کر کے لاتی ہوں۔ وہ پہلی بار عالم کے سامنے ہکلائی تھی۔ شاید نقاب ہٹ جانے کی وجہ سے عالم نے جذباتی نظروں سے اسے جانے کو کہا تھا تو وہ فوری آفس سے نکل گئی۔ آج تو بال بچ گئی، کہیں اسے میں یاد تو نہیں آ گئی؟ وہ خود سے ہی سوال کر رہی تھی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اتنے سال بیت گئے مجھے پہچان نہیں سکتا۔ خود کو خود ہی وہ تسلی دیتی کام میں لگ گئی تھی، پر گھبراہٹ اس پر طاری تھی۔ ریا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سارا نے ریا کے ماتھے پر پسینہ دیکھتے پوچھا، کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ ریا نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچھا، سارا نے ایک لفظی جواب دیا، پھر کام میں لگ گئی۔ دوسری طرف عالم کو وہ دن یاد آیا جب ریا یہاں نوکری کے لیے آئی تھی۔ ماضی، تو مس ریا، آپ کی سی وی دیکھ کر میں متاثر ہوا، پر یہ نوکری آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے سامنے مکمل عبایا اور نقاب میں چہرہ ڈھانپے بیٹھی لڑکی سے مخاطب تھا، لیکن مجھے اس کام کی بےحد ضرورت ہے سر۔ وہ بہت جاکا نوکری کے لیے جا چکی تھی، پھر کہیں بھی کام نہیں بنا تھا۔ ہر جگہ اس کا نقاب بیچ میں آ رہا تھا، کیونکہ یہاں ہمیں کوئی بھی پردہ کرنے والی لڑکی نہیں چاہیے، ہمیں ایک ایسی لڑکی چاہیے جو ویل ڈریس ہو۔ ریا کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، انگلیاں آپس میں گتھ گئی۔ سر، میں کام بہت اچھا کر سکتی ہوں، بس ایک موقع دے دیں، میرا پردہ میرے کام میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ عالم نے فائل بند کرتے ہوئے اسے دیکھا، مس ریا، یہ جگہ فیلڈ ورک کی ہے، یہاں پر پریزنٹیشنز، کلائنٹس، میٹنگز، سب کچھ فیس ٹو فیس ہوتا ہے۔ ایسے میں نقاب کے ساتھ تو میں اپنی صلاحیت سے ثابت کر دوں گی کہ پردہ رکاوٹ نہیں بلکہ عزت کی علامت ہے سر۔ وہ آہستہ سے بولی مگر الفاظ سیدھے عالم کے دل میں اتر گئے۔ ایک لمحے کو اس کے دل پر نرمی آئی مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اب بہت ضدی لگتی ہیں مس ریا۔ نہیں سر، صرف مختی، اس نے مسکرا کر جواب دیا، اگرچہ نقاب کے پیچھے وہ مسکراہٹ چھپ لی۔ عالم نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، چند لمحے خاموش رہا، پھر فائل دوبارہ کھولی۔ ٹھیک ہے، 1 مہینہ ٹرائل پیریڈ، اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی قابل ہیں تو یہ نوکری آپ کی ہوگی۔ ریا کے دل نے جیسے خوشی کا نعرہ لگایا، بمشکل وہ اپنی خوشی قابو میں رکھ پائے۔ شکریہ سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ عالم نے بس ہلکا سا سر ہلایا، مگر جیسے وہ دفتر سے باہر نکلی اس کے دل میں ایک انجانی سی نرمی ابھر آئی۔ عجیب لڑکی ہے، اس نے زیر لب کہا، پردے میں بھی آنکھوں میں عزم جھلکتا ہے۔ باہر جاتے ہوئے ریا نے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں بولی، اللہ کا شکر ہے، آخر کار ایک موقع تو ملا۔ اس طرح آج تک اس نے اپنے پردے کی حفاظت کی تھی،
حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آدمی کیا آفس کی لڑکیوں تک نے آج تک ریا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ رات کا وقت تھا، ریا کسی گہری سوچ میں تھی۔ ریا چپ چاپ کھانے کی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ شاہانہ بیگم نے غور کیا تو فوراً بولی، کیا بات ہے ریا، آج کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ آفس میں سب ٹھیک تھا نا؟ اس چھوٹے سے گھر میں شاہانہ بیگم اور ریا ہی رہتے تھے۔ ریا ان کی ایک اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والد نے ریا کے بچپن میں ہی شاہانہ بیگم کو طلاق دے دی تھی۔ انہوں نے بہت مشقت کر کے ریا کو پالا تھا۔ ریا نے چونک کر اوپر دیکھا، جیسے کسی نے اس کے دل کی چوری پکڑ لی ہو۔ ہاں سب ٹھیک ہے امی، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی مگر آواز میں الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ تھکن یا کچھ اور؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے دل میں کچھ ہے۔ شاہانہ نے نرمی سے پوچھا، امی آج سر عالم نے میرا چہرہ دیکھ لیا۔ نقاب اترا تو وہ سامنے تھے۔ ریا نے گہرا سانس لیا، چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ او پھر کیا کہا اس نے؟ شاہانہ کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ چند میں چپ رہے، پھر آہستہ بولے، کچھ نہیں، بس ایک لمحے کو دیکھا پھر نظریں ہٹا لی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ریا کے لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ بیٹا فکر مت کرو، وہ شریف آدمی لگتا ہے، یاد بھی نہیں ہوگا اسے تمہارا چہرہ۔ مرد اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، لمحے میں بھول جاتے ہیں۔ شاہانہ بیگم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ریا نے سر ہلایا مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ پتہ نہیں امی، پر اس کی نظر میں کچھ تھا جسے وہ پہچان گیا ہو مجھے۔ وہ خوف زدہ تھی۔ بس دعا کرو بیٹا، اللہ تمہیں ہر نظر بد سے محفوظ رکھے۔ شاہانہ بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا مگر ریا کے دل میں ایک عجیب سا احساس بیٹھ چکا تھا کہ عالم کی وہ ایک نگاہ شاید بھولنے والی نہیں تھی۔ عالم اس راحت خاموش تھا۔ آفس سے واپسی کے بعد بھی سیدھا وہ اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے رکھی فائلز بند تھی مگر اس کی نظر بار بار ایک ہی منظر پر جا رہی تھی، ریا کا چہرہ جو چند لمحوں کے لیے نقاب کے پیچھے سے ظاہر ہوا تھا۔ وہ کیوں اسے جانی پہچانی لگی تھی۔ دروازہ کھٹکا، آ جاؤ اسجد، دروازہ کھلا ہے۔ عالم نے بغیر دیکھے کہا، یار عالم، آج آفس میں تم اتنے خاموش کیوں تھے؟ کیا کوئی ٹینشن ہے؟ اسجد جو اس کا سب سے قریبی دوست اور کولیگ تھا، اندر آتے ہی بول پڑا، بس کچھ سوچ رہا تھا۔ عالم نے ہلکا سا سر جھٹکا، کچھ سوچ رہے ہو یا کسی کو سوچ رہے ہو؟ اسجد نے شرارتی انداز میں کہا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں ہر بات میں لڑکی کیوں نظر آتی ہے؟ عالم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ اکثر تمہارے چہرے پر ایسی ہی کہانی لکھی ہوتی ہے۔ انکل کب سے پیچھے پڑے ہیں کہ شادی کر لو، پر تمہیں تو دیوداس بڑے نہنے کا شوق ہے۔ اس عمر میں تمہارے 4 بچے ہونے چاہیے تھے، پر یہاں ایک بھی نہیں ہے۔ اسجد نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، ویسے ایک بات پوچھو؟ پوچھو۔ عالم نے اجازت دی۔ کیا بات ہے جو پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ وہی نئی لڑکی ریا؟ آج میں نے اسے دیکھا۔ عالم کی آنکھوں کے سامنے ریا کا چہرہ لہرایا۔ تو اس میں کیا ہے، نئی بات ہے، اسے تم روز دیکھتے ہو؟ اسجد ہنسا تھا، ارے ویسے نہیں، بنا نقاب کے۔ نقاب اترا تو لگا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ عالم نے پوری بات بتائی۔ اسجد چونک گیا، تم نے بھی؟ مجھے بھی ایسا لگا جیسے وہ کوئی جانی پہچانی ہو، اس کی آنکھوں سے لگتا ہے۔ ہاں، عالم نے سر ہلایا، بس یاد نہیں آ رہا کہاں، لیکن اس کے چہرے کو میں کچھ تو تھا، وہ مجھے کہیں تو دکھی، پہلے بھی یاد نہیں آ رہا۔ عالم نے خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھایا مگر اس کی نظریں اب بھی خلا میں تھی، شاید اس لیے کہ وہ عام نہیں ہے۔ وہ خود سے بولا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے کسی پرانے تعلق یہ یاد سے جڑی ہو، ویسے بھی ہم دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے ملتے ہوں گے نا، وہ بھی ان میں سے ہوگی، کوئی اتنا مت سوچا کرو یار۔ اسجد نے کندھے اچکائے، خیر یہ چھوڑو اور اپنی شادی کا سوچ۔ اسجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اب بتا، بیوی کے ہوتے وہ بھلا میں کیسے شادی کر سکتا ہوں یار؟ عالم نے اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتے ہوئے بولا، ہاں وہ بیوی جس کا کچھ اتا پتا ہی نہیں ہے۔ اسجد نے سر پر ہاتھ مارا، وہ عالم کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ عالم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر اندر کی ایک عجیب سی بے چینی پڑ گئی۔ اگر وہ واقعی وہی ہے تو قسمت دوبارہ کھیل کھیل رہی ہے۔ اسجد، رات گہری ہو چکی تھی، کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا پردوں کو ہلا رہی تھی مگر عالم کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ بستر پر لیٹا وہ چھت کو دیکھ رہا تھا جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر تھکن سے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی گہری دنیا میں اتر گیا، مگر اس دنیا میں جو منظر ابھرا وہ کسی عام خواب سا نہیں تھا۔ وہی آفس کا راستہ، فائلز کی خوشبو اور سامنے وہی نقاب پوش لڑکی، مگر اس بار وہ نقاب نہیں پہنے ہوئے تھی، چہرہ روشن، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ وہ مسکرا رہی تھی جیسے کوئی پرانی پہچان والی لوٹ آئی ہو۔
आलम, उसने बहुत धीरे से पुकारा। आवाज इतनी मायूस थी कि आलिम चौंक कर आगे बढ़ा। तुम रिया नहीं हो? वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मैं वो हूँ जिसे तुम कभी भूल नहीं पाए। आलिम का दिल जोर से धड़का। लेकिन तुम तो चली गई थी। वो खामोश मुस्कुराहट के साथ करीब आई, हाथ बढ़ाया। कुछ रिश्ते जिस्म से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं आलिम। आलिम का दिल जैसे काबू से बाहर हो गया था। वो एक कदम आगे बढ़ा, मगर अचानक फिजा बदल गई। रोशनी मदम हुई, आवाजें बिखर गई और लड़की वो धीरे धीरे करीब आ गई। आलिम की आंखें खुली तो पसीने में वो शरपूर था। दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम बार बार मेरे ख्वाबों में क्यों आती हो? वो खुद से बोला। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। असजिद की आवाज आई। वो आज यहीं रुका था। अबे आलिम, नींद उड़ गई क्या? और मैं पानी लेने आया था। आलिम ने गहरा सांस लिया। हाँ, बस एक ख्वाब ने पुरानी चीजें याद दिला दी। असजिद मुस्कुराया। पुरानी चीजें या पुरानी कोई? आलिम ने नजरें झुका ली, मगर दिल के अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या रिया वही है जिसे वो बरसों पहले खो चुका था? अगली सुबह आलिम हमेशा की तरह वक्त पर ऑफिस पहुंचा, मगर आज उसके कदमों में एक अजीब सा इस्तराब था। फाइलों, ईमेल्स और मीटिंग के बीच भी उसका जहन बस एक ही चेहरा दोहरा रहा था, रिया का। वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि आज उससे बात करेगा, किसी बहाने से ही सही, मगर उसके चेहरे के पीछे छुपी पहचान को समझे बगैर वो रह नहीं सकता था। रिया अपने डेस्क पर बैठी थी, हमेशा की तरह नकाब में, मगर आज उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर लड़खड़ा रही थी। दिल में खौफ सा बैठा था कि कहीं सर आलिम बात ही न कर ले, कहीं उसकी आंखों में पहचान झलक ही न जाए। मिस रिया, आवाज आती उसका दिल उछल गया। आहिस्ता से नजरें उठाई तो आलिम सामने खड़ा था, फाइल हाथ में, चेहरे पर वही संजीदगी, मगर आंखों में एक नरमी थी जो कि पहले नहीं थी। जी सर, रिया ने आहिस्ता कहा। मैंने फाइलें चेक की हैं, तुम्हारा काम ठीक था, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बात? कैसी बात सर? आलिम लम्हा भर कर रुका, जिसे अल्फाज चुन रहा हो। तुम मुझे कहीं देखी हुई लगती हो, क्या हम कभी मिले हैं? रिया के हाथ फौरन कांप गए। नहीं सर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो नजरें झुकाकर बोली। हो सकता है। आलिम ने हल्की मुस्कुराहट दी। पर फिर भी यह एहसास अजीब सा है, जैसे तुम किसी पुरानी याद का हिस्सा हो। रिया ने घबराकर जल्दी से कहा, अगर इजाजत दे तो मैं काम मुकम्मल कर लूं, मीटिंग का वक्त करीब है। आलिम ने उसे देखा, फिर सर हल्का सा हिला दिया। ठीक है, मगर एक सवाल फिर कभी जरूर पूछूंगा रिया। रिया की दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे अंदर कोई राज चीख कर कह रहा कि अगर वो जान गया तो सब बदल जाएगा। उस समय असजद दूर से आलिम को देखकर मुस्कुराते ऑफिस में दाखिल हुआ। आलिम उसके साथ काम में लग गया। आलिम के केबिन में सुबह की रोशनी आधी बंद ब्लाइंड से छन कर अंदर आ रही थी। वो अपनी फाइलों में झुका कुछ नोट्स लिख रहा था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ, उसने नजरें उठाए बगैर कहा। दरवाजा आहिस्ता से खुला और रिया अंदर आई, हाथ में कॉफी का कप, दूसरे हाथ में चंद पेपर थामे। वो आगे बढ़ी। सर, आपकी कॉफी। लेकिन जुमला पूरा होने से पहले ही वो जरा सा डगमगाई और अगले ही लम्हे पूरी कॉफी सीधी आलिम की कमीज पर गिर गई। कॉफी बहुत गर्म थी। ओ खुदा, सर सॉरी सॉरी सर। वो घबराहट में जल्दी से टेबल पर रखा टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालने लगी। आलिम एक पल के लिए बस उसे देखता रह गया। रुक जाओ। मगर वो नहीं रुकी। उसके नरम हाथ उसकी कमीज पर ठहरे, जोश और शर्मिंदगी में कपकपाते हुए काफी साफ करने लगी। वो आलिम के ऊपर झुकी थी। आलिम उसकी आंखों में देखता रहा और अपना दर्द भूल गया, जैसे जलते हुए ठंड पड़ गई हो। कॉफी की महक, उसके करीब आने की खुशबू और वह लम्हे की गैर इरादी गुर्बत। आलिम का दिल जैसे यकदम अपनी रफ्तार भूल गया था। मैं साफ कर देती हूँ सर, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। रिया, छोड़ दो। आलिम ने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा। उंगलियों के लम्स से उसके वजूद में हल्की सी लहर दौड़ गई। ये मैं खुद कर लूंगा। रिया के लबों पर बेख्तियार लड़ती खामोशी छा गई। वो नजरें झुकाए हल्का सा पीछे हटी, मगर चंद लम्हे एक दूसरे के बहुत करीब खड़े रहे। उसकी सांसों की गर्मी आलिम के चेहरे को छू रही थी और फिजा में एक अजीब बेचैनी फैल गई थी। आलिम ने निगाह उठाई। वो चंद इंच के फासले पर थी। नकाब के नीचे से उसकी आंखें लड़स रही थी, जैसे दिल की हालत छुपाना चाहती हो। आलिम का दिल किया वो ये नकाब हटाकर उस परी पैकर को नहारे, उसे अपनी बाहों की हिसार भी ले ले, पर वैसा कोई हक नहीं रखता था जब भी किसी भी गुस्ताखी से खुद को रोके रखा। तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी जल्दी में होती हो हमेशा? आलिम ने धीमी आवाज में कहा, मगर लहजा वो नहीं था।
جو عام طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس میں ایک نرمی تھی، ایک کھچاؤ، ایک احساس۔ میں بس وہ شرمندہ ہوں، بس کچھ مت کہو، عالم نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ورنہ تمہارے بولنے سے پہلے میں کچھ محسوس کرنے لگوں گا جو نہیں کرنا چاہتا۔ فضا میں جیسے سب کچھ ٹھہر گیا۔ ریا نے جھٹ سے دوپٹہ آزاد کیا، وہ پیچھے ہوئی تو عالم نے دوبارہ کھینچ کر اسے روک لیا اور نقاب یکدم ہٹا دیا۔ ریا ساکت رہ گئی، جبکہ مقابل میں اپنے سامنے اپنی منگوہا کو دیکھ کر شوق تھا، جسے وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ 1 سال سے اس کے سامنے تھی اور وہ بے خبر رہا۔ ریا نے نقاب واپس لگانا چاہا، عالم نے روک لیا۔ اگر تم نے یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ریا کے چلتے قدم رک گئے۔ عالم کو وہ اچھی طرح جانتی تھی، اگر وہ کہہ رہا تھا تو وہ کر بھی سکتا تھا۔ عالم نے اپنی شرٹ اتاری، پھر ریا کو پکڑ کر دیوار سے پن کر دیا۔ ریا کی سانس رک گئی۔ چھوڑے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود کو چھڑوانے لگی۔ اب دی دیکھ لینا کیا کیا کروں گا، ریا بیبی۔ وہ ہنسا اور انگلی اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ لو یہ اور لو، اور اپنے دیے زخم پر مرہم رکھو۔ دوا لگی، وہ ریا کے ہاتھوں میں پکڑایا گیا۔ ریا اس کے سینے پر جہاں لال ہو رہا تھا وہاں دوا لگانے لگی، جہاں وہ اس کی سینوں کو کسی پیاسے کی طرح تک رہا تھا۔ جاؤ اب۔ وہ ریا کی حالت کو دیکھتے پیچھے ہوا اور وہ جانے کی جگہ تھی تو وہ باہر نکل گئی، مگر اس کے جانے کے بعد بھی اس کی خوشبو عالم کی سانسوں میں باقی تھی۔ وہ چند لمحے وہی کھڑا رہا، قمیض پر پڑے داغ کو دیکھنے لگا، مگر اس کے دل پر لگا داغ کہیں زیادہ گہرا تھا۔ یہ لڑکی، اس نے خود سے کہا، میرے سکون کے لیے بہت خطرناک ہے۔ عالم نے اپنی قمیض پر گرے کافی کے دفے پر ایک نظر ڈالی، پھر آہستہ سے سانس کھینچی، کھڑکی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، جسے خود سے کہہ رہا ہو کہ قابو رکھو، یہ محض ایک حادثہ تھا۔ مگر دل کا شور خاموش نہ ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ فائلیں سنبھالتا کیبن سے باہر نکلا۔ باہر آفس کی روٹین کی آوازیں تھی، کی بورڈ کی ٹک ٹک، فون کی گھنٹیاں اور باتوں کی مدھم سرگوشیاں۔ ریا اپنی ڈیسک پر بیٹھی جھک کر کچھ لکھ رہی تھی، جسے خود کو کام میں گم کر کے پچھلے لمحوں کو بھول جانا چاہتی ہو۔ مس ریا، عالم کی آواز ہمیشہ کی طرح گہری تھی، مگر آج اس میں ایک غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ جی سر، وہ چونکی اور جلدی سے کھڑی ہوئی۔ میٹنگ روم میں چلیں۔ ابھی سر؟ ہاں بھی۔ وہ فائلیں سنبھالتے اس کے پیچھے چل دی۔ قدموں کی آواز کارپیٹ پر مدھم ہو رہی تھی، مگر دلوں کی دھڑکن جیسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ راستے میں عالم کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں کہیں چھپا اضطراب موجود تھا۔ میٹنگ روم کی فضا ہمیشہ کی طرح ٹھنڈی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر رکا۔ بیٹھو۔ ریا نے آہستہ سے کرسی کھینچی، نظریں جھکائے وہ بیٹھ گئی تھی۔ عالم اس کے سامنے آ بیٹھا، چند سیکنڈ صرف اسے دیکھتا رہا، جسے سوچ رہا ہو کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ چند دن پہلے محض ایک ملازمت سمجھتا تھا۔ کافی زیادہ گرم تھی نا؟ اس کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ اٹھی جو سنجیدگی کے پردے سے ذرا جھانک گئی۔ ریا نے نظریں اٹھا کر چونک کر دیکھا۔ میں نے واقعی جان بوجھ کے نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں۔ عالم کی آواز نرم تھی، مگر اس میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ صرف لفظ نہیں احساس بول رہا ہو۔ بس آئندہ محتاط رہنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری غلطیاں تمہارے کام پر اثر نہ ڈالیں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر نگاہوں میں وہی خاموش کشش، جیسے وہ خود اپنے جملے کے مطلب سے زیادہ جانتا ہو۔ ریا نے بمشکل جی سر کہا، مگر اس کے دل کی دھڑکنوں نے اس کے لہجے کو دھوکا دے دیا۔ عالم نے فائل کھولی، مگر چند سیکنڈ تک کچھ نہ پڑھ سکا۔ اس نے سوچا، یہ لڑکی مجھے میری خود کی حدودیں یاد دلا رہی ہیں۔ ریا مجھ سے کیوں چھپ رہی تھی؟ یہ وہی سوال تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ مجھے اس جاب سے ریزائن چاہیے۔ ریا نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بیچ کوئی بات ہو۔ کہاں جاؤ گی مجھ سے بھاگ کر؟ تم میری منقوہ ہو، کہیں بھی جاؤ آنا میرے پاس ہی ہے۔ عالم کی آواز میں سختی تھی۔ ریا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیوں چھوڑ کے گئی تھی مجھے؟ اور پھر میرے ہی آفس میں کام کرتے ہوئے کیوں چھپی رہی مجھ سے؟ 1 سال تک مجھے نہیں بتایا، آخر کیا وجہ تھی؟ عالم اب سنجیدہ تھا۔ عالم، آپ ایک خود غرض انسان ہیں، کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ یہی بات جا کر اپنے باپ سے پوچھے، کیوں نکالا ہمیں وہاں سے؟ وہ رونے لگی اور عالم گھبرا گیا۔ دور رہے مجھ سے، ہاتھ مت لگائیے گا۔ وہ عالم کو دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ اگر یہ جاب میری مجبوری نہ ہوتی نا تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ چھوڑ دے مجھے میرے حال پر، وہ نفرت سے کہتی وہاں سے بھاگنے کے انداز سے نکلی۔ سارے کولیگز اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوئے تھے، جبکہ وہ 1 منٹ بھی وہاں نہ رکی۔ اپنا سامان لیتی وہ آفس سے نکل گئی، کیونکہ عالم ناسمجھی کی حالت میں تھا۔
ایسا کیا ہوا تھا وہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ ریا تیزی سے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، سانس بے ترتیب تھی۔ دروازہ بند کرتے اس کے اندر کی ساری ہمت جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ سیدھا صوفے پر گری اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ ریا بیٹا کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے آفس میں؟ شاہانہ بیگم کچن سے نکلی، پریشان نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ امی وہ عالم سب جان گیا ہے۔ ریا نے سر اٹھایا، آنکھیں سرختی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ کیا؟ شاہانہ بیگم کا چہرہ یکدم اتر گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے کچھ کہا تمہیں؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی، کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی اس نے پوچھا کیوں چھوڑ کے گئی تھی میں، اور کہا کہ میں اس کی منقوہ ہوں۔ سب یاد ہے اسے، میں اب کیا کروں؟ ریا نے ہچکیوں کے بیچ کہا۔ میں نے کہا تھا نا ریا، یہ راز ایک دن کھلنا ہی تھا، مگر میں نے نہیں چاہا تھا کہ اس طرح۔ شاہانہ بیگم کے ہاتھوں سے جیسے کپ کپاہٹ دوڑ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، امی وہ بہت غصے میں تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ میرا سب کچھ چھین لے گا۔ ریا نے خوف زدہ لہجے میں اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، تم مضبوط بنو، ہم نے جو کیا مجبوری میں کیا، اس وقت اگر ہم نہ نکلتے تمہاری زندگی تباہ ہو جاتی۔ شاہینہ بیگم نے بیٹی کو سینے سے لگایا۔ امی میں تھک گئی ہے، سب سے چھپتے چھپتے، اس سے، ماضی سے، خود سے۔ ریا نے سر ہلایا مگر آنسو نہیں رکے۔ اتنا کہہ کر وہ ماں کے سینے سے لگی رہی اور پھر اچانک اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ ریا ریا شاہانہ بیگم نے گھبرا کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ تپ رہی تھی، پیشانی دہک رہی تھی جیسے انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اللہ خیر۔ شاہانہ بیگم نے فوراً سے اسے بازو میں لیا۔ ریا آنکھیں کھولو بیٹا۔ ریا نیم بیہوشی میں بس ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی، وہ آ جائے گا مجھے لینے۔ شاہانہ بیگم کے آنسو رک نہ پائے۔ کمرے میں اب صرف بخار کی تپش، خاموشی اور اس ماں کی سسکیاں تھی جسے اپنی بیٹی کے ماضی کا ہر لمحہ آج بھی یاد آ رہا تھا۔ جس راز کو وہ چھپا رہی تھی آج اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو رولتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عالم نے غصے سے دروازہ کھولا۔ فاروق صاحب اسٹڈی میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ڈیڈ، اس کی آواز بلند تھی مگر اندر چھپا اضطراب صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا عالم؟ فاروق نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے بس ایک بات کا جواب چاہیے، ریا کو آپ نے کیوں بھیجا تھا؟ آخر اس دن کیا ہوا تھا کہ وہ یوں اچانک چلی گئی؟ عالم ایک دم رکا، پھر باری لہجے میں بولا، ریا بیٹا اس جیسی لڑکیاں کسی کی نہیں ہوتی، شاید اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، تم بھی اب بھول جاؤ اسے۔ فاروق صاحب نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا، چہرے پر سکون، آنکھوں میں وہی سرد ٹھہراؤ۔ یہ جملہ عالم کے سینے میں بجلی بن کر گرا۔ کیا کہا آپ نے؟ اسے بھاری سانسی پھر ایک دم آگے بڑھا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریا کے بارے میں کچھ بھی کہتے۔ وہ غصے میں تھا پر آواز بلند نہ ہو۔ عالم میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، اس دن وہ خود گئی تھی، کسی نے زبردستی نہیں کی تھی اس کے ساتھ۔ باپ نے حیرت سے دیکھا۔ نہیں ڈیڈ، اس دن کچھ ہوا تھا، کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی۔ ریا ایسی نہیں ہے، آپ غلط ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عزت پر انگلی اٹھے۔ عالم کی آواز میں درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ تمہیں اپنی حدوں میں رہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ فاروق صاحب کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھی۔ اور میں وہ بیٹا ہوں جو کسی کی عزت کو قدموں تلے رونتے نہیں دیکھ سکتا۔ عالم کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ آپ چاہیں تو مجھ سے ناراض ہو جائیں مگر ریا کے بارے میں آئندہ کوئی لفظ نہ کہیے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ فاروق صاحب نے ایک لمحے کو اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک لڑکی کو لیے ان سے زبان چلا رہا تھا، اور اتنے سال بعد اس لڑکی کا ذکر آخر کیوں کر رہا تھا؟ عالم کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا سچ وقت کے ساتھ خود سامنے آتا ہے۔ تم اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈ لو، مگر یاد رکھنا ہر سچ آسان نہیں ہوتا۔ آخرکار وہ آہستہ سے بولے، ہے میں ہر مشکل سہ لوں گا مگر اس کی سچائی جان کر رہوں گا۔ عالم نے نظریں جھکا کر گہرا سانس لیا۔ اور اب آپ اپنی بہو کا استقبال کا انتظام کریں، بہت جلد وہ یہاں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، قدموں کی آواز بھاری مگر ارادے فولاد جیسے۔ دروازہ بند ہوا تو فاروق صاحب نے آہستگی سے آنکھیں موڑ دی۔ چہرے پر ایک انجان سا درد اور دکھ ابھر آیا، جیسے وہ کچھ جانتے ہو مگر کہہ نہ سکتے ہو۔ آفس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ریا کی خالی میز پر فائلوں کی دھول جمی تھی۔ عالم بار بار دیوار پر لگی گھڑی دیکھتا جیسے وقت سے جواب مانگ رہا ہو۔ سر، ریا میم ابھی تک نہیں آئی؟ سارا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ عالم نے سرد سانس لی۔ نہیں، ایک ہفتہ ہو گیا، فون بھی بند ہے، کوئی جواب نہیں۔
دل کے کسی کونے میں بے چینی اسے کاٹنے لگی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا، مجھے اس کا پتہ چاہیے، فائل سے نکالو۔ کچھ دیر بعد وہ ریا کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ پرانی مگر صاف ستھری گلی تھی، ایک چھوٹا سا دروازہ تھا اور سامنے نیم کا درخت لگا تھا۔ اس نے دستک دی، دروازہ ایک درمیانی عمر کی باوقار عورت نے کھولا۔ ان کی آنکھوں میں تھکن اور وقار دونوں تھے۔ جی بیٹا؟ عالم نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ کہا۔ میں عالم ہوں، ریا کے آفس سے۔ وہ کئی دن سے آفس نہیں تو بس خیریت پوچھنے آیا۔ شاہانہ بیگم عالم کی چچی تھی اور ریا عالم کے چچا زاد بیٹی تھی۔ اندر آنے کا نہیں کہیں گی چچی آپ؟ وہ عالم کو یہاں دیکھ کر حیران تھی۔ ہاں ہاں آ جاؤ۔ عالم اندر آیا اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ریا کہاں ہے اور کیسی ہے؟ کب سے آفس نہیں آ رہی؟ وہ سوال پہ سوال کیا جا رہا تھا جبکہ شاہانہ بیگم تو دنگ رہ گئی تھی۔ ماضی جو سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تیز بخار ہے پچھلے ہفتے سے، ڈاکٹر نے کہا کہ ذہنی دباؤ سے دور رہے، طبیعت خراب ہے۔ شاہانہ بیگم نے افسردگی سے کہا۔ چچی میں سب سچ جاننا چاہتا ہوں، آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ وہ بھی ایسے اچانک، سب کچھ چھوڑ کر۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں مبتلا تھا۔ بیٹا جو ہوا اسے بھول جاؤ، میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، وہ بہت بیمار ہے، اسے صرف تمہارا خوف جینے نہیں دے رہا۔ وہ التجا کرنے لگی۔ اچھا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے روک نہیں سکتی، بیوی ہے وہ میری۔ یہ کہتے ہوئے سامنے کمرے میں گیا جہاں ریا بے ست پڑی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا تو اندر مدھم روشنی اور ہلکی سی دوا کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ریا سفید چادر اوڑے نیم بیہوشی کے عالم میں لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ سرد مگر پرسکون تھا، جیسے کسی طویل جنگ کے بعد بدن ہار گیا ہو۔ عالم کے قدم خود بخود سست پڑ گئے، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، آنکھوں میں وہ ساری یادیں گھومنے لگی۔ ان کی پہلی ملاقات، وہ شرمیلی نظریں، اور پھر وہ دن جب وہ سب کچھ بگڑ گیا۔ وہ کچھ لمحے بس اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ریا؟ اس کی آواز بھاری تھی جیسے برسوں کا بوجھ لادے ہوئے ہو۔ یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ ریا کے ہونٹ ذرا سے ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ چہرے پر ایک درد بھری لکیریں ابھر آئیں۔ پیچھے دروازے کے قریب کھڑی شاہانہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عالم بیٹا مت ستاؤ اسے، وہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے۔ عالم نے آہستہ سے ریا کا ہاتھ تھاما، ٹھنڈا، کمزور، مگر اسی لمس میں جیسے اس کے دل کی دھڑکن چھپ گئی ہو۔ میں کسی کو نہیں ستا رہا چاچی، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ میں بس جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ریا مجھ سے دور کیوں گئی اور آپ لوگ یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہیں؟ شاہانہ بیگم نے ایک گہری سانس لی، ان کی نظریں جھک گئی۔ بیٹا کچھ باتیں انسان اپنے سینے میں دفن کر لیتا ہے، کیونکہ وہ سچ جب نکلتا ہے تو سب کچھ جلا دیتا ہے۔ عالم نے ان کی طرف دیکھا۔ تو پھر جلنے دیجیے چاچی، میں سچ کے بغیر نہیں جی سکتا۔ ریا کی آنکھوں کی گوشے ہلے، ایک آنسو بہہ نکلا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ شاہانہ بیگم کی آنکھوں میں جو نمی جمع تھی وہ ایک دم سے سمندر بن گئی۔ اس نے خالی ایک لمحہ لیا، پھر آہستگی سے بولنا شروع کیا۔ الفاظ دکھ کے ناخن تھے جو ہر جملے کے ساتھ چپتے جا رہے تھے۔ عالم سچ وہی ہے جو تم سننا چاہتے، اس نے کہا، تمہارا باپ فاروق صاحب۔ وہ رکی، سانس لیتے اپنی آواز کو روکتے ہوئے آگے بولی۔ انہوں نے راتوں رات ہماری جائیدادیں اپنے نام کروا لی، دستخط جبرن لیے گئے۔ ہم نے مزاحمت کی تو ہمیں دھمکیاں دی گئی کہ اگر کسی نے تمہیں بتایا تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ عالم کی آنکھیں چوڑی ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز، کمرے کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی، گویا ہر حرف کے ساتھ کوئی پردہ پھٹ رہا ہو۔ وہ دن، وہ رات، ہم نے دیکھا کہ گھر کی دہلیز بدل گئی ہے، کسی نے نقوش مٹا دیے، کسی نے ہمارے نام چرائے گئے، کاغذات پر مہر ثبت کر دی۔ تم سوچتے ہو یہ سب کیسے ہوا؟ فاروق صاحب نے ہمیں مجبور کیا، دھوکہ، دھونس اور ایک ایسی طاقت جس کے سامنے ہم بے بس تھے۔ شاہانہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر ہر دروازہ بند تھا۔ ہمیں تکلیف مت دو بیٹا، ہم نے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ ریا کا چہرہ آہستہ آہستہ حرکت میں آیا۔ عالم نے ریا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں الجھن، شرمندگی اور ایک ایسی خاموشی تھی جس میں پوری دنیا کی ساری تکلیف چھپی تھی۔ عالم کا غصہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس نے قدم بڑھا کر کھڑکی کے قریب کھڑی کرسی کو جھٹکا، جیسے کسی چیز کو روکا نہ جا سکے۔ وہ کیسے جائیداد طلب کر سکتے تھے؟ وہ کیسے آپ کو راتوں رات گھر سے نکال سکتے تھے؟ آپ لوگ مجھے تو کہتے، ایسے کیسے آپ لوگ وہاں سے نکل گئے؟ اس کے لہجے میں نفرت اور بے بسی دونوں تھی۔ شاہانہ بیگم نے آنکھیں بند کر لی۔ جب وہ دباؤ بڑھا تو ہمارے پاس چارہ ہی کیا تھا؟ تم اس عمر میں تھے، میں نے سوچا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تمہاری جوانی، تمہاری عزت سب تباہ ہو جائے گا۔
فاروق صاحب نے کہا تھا کہ تم نے اگر ایک لفظ بھی کہا تو تم اپنی بیٹی سمیت ماری جاؤ گی۔ وہ الفاظ میرے دل پر چلائے ہوئے نوچ نوچ رہے تھے۔ عالم عالم کے اندر ایک خلیج سی پھیل گئی۔ وہ اپنے باپ کی تصویر اپنے ذہن میں دہراتا رہا، ایک ایسی شخصیت جن کے گھر کی دھڑکن تھی، لیکن ساتھ ایک سایہ بھی جس نے اس گھر کو تلخ بنا دیا۔ آپ کیوں نہیں لڑی؟ اس سے کمزور ہوتے ہوئے پوچھا۔ شاہانہ بیگم کی آواز میں رکت جھلک گئی۔ ہم نے لڑنے کی کوشش کی مگر طاقت ان کے پاس تھی، دستاویزات، وکلا، رشوت اور وہ دھمکی جو موت جیسی تھی۔ ہم نے سوچا تمہاری خاطر ہم خاموشی بہتر ہے۔ تم نے جو امن حاصل کیا ہم نے اس کے بدلے اپنی آوازیں گنوا دی۔ ریا کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہو گئے۔ تم نے مجھ سے چھپایا؟ عالم نے نہیں پوچھا بلکہ سرزنش کے لہجے میں کہا، مجھے تم سے دور رکھنے کے لیے۔ ریا نے آہستگی سے سر ہلاتے ہوئے آنکھوں میں شرمندگی اور خوف کا امتزاج دکھایا۔ میں نے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے چھپایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر تم جان گئے تو تمہارا غصہ تمہیں خطرے میں ڈال دے گا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے خود کو مارا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ پھر عالم نے شدید مگر پرخلوص لہجے میں کہا، چاہے تم نے مجھے بچانے کے لیے کیا لیکن اب آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے۔ جو آپ کا تھا آپ کو ملے گا۔ شاہانہ بیگم کی نظر عالم کی طرف اٹھی، ایک امید اور گہرا خوف ملے جلے جذبات۔ تم کیا کرو گے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عالم نے اپنی بند مٹھی کو کھول کر ریا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پہلے تو ہم سچ باہر لائیں گے۔ ڈیڈ کو حساب دینا پڑے گا۔ تمہیں، چچی کو جو کچھ بھی لوٹا گیا ہم اسے واپس لیں گے، اور اس کے لیے مجھے تمہاری سچائی چاہیے، چچی، مکمل سچ۔ اسی وقت شاہانہ بیگم اور ریا ساتھ عالم کے ساتھ واپس اس گھر کے لیے نکلے تھے جسے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ عالم، یہ شاہانہ اور ریا کہاں سے ملی تمہیں؟ گھر کی دہلیز سے ان تینوں کو آتے دیکھ فاروق صاحب خشک کھا گئے تھے مگر اپنے تاثرات پر قابو رکھا۔ ڈیڈ، اس وقت میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ چاچی آپ اوپر جائیے، ریا کو لے کر۔ آپ لوگوں کے کمرے سیٹ کروا لیے تھے۔ ریا نے جاتے جاتے اپنے تایا کو نفرت سے دیکھا۔ بیٹا، سب کیا تماشا ہے؟ وہ عالم سے استفال کرنے لگے۔ ڈیڈ، آخر کیوں اتنے سال آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے؟ اپنے چچا کی ساری جائیداد اپنے نام کر لی اور چچی ریا کو گھر سے نکال دیا۔ مجھے کہتے رہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں، جبھی وہ بھاگ گئی۔ مجھے آج آپ کو باپ کہتے شرم آ رہی ہے۔ وہ افسوس سے کہتے انہیں تنہا چھوڑ گیا تھا، جبکہ فاروق صاحب اپنی کی گئی ناانصافی پر آج اپنا بیٹا کھو بیٹھے تھے۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں آیا تو ریا وہاں موجود نہیں تھی۔ دل بس اسے دیکھنے کو تڑپ رہا تھا جب بھی سیدھا ریا کے کمرے میں چلا آیا۔ ریا جو اپنے کمرے میں بھی شاور لے کر نکلی تھی، عالم کو یوں آتے دیکھ چونک گئی۔ ریا کے گرد ٹاول بندھا تھا۔ عالم کو جس لڑکی سے عشق تھا وہ آج اس کے سامنے تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتے سیدھا ریا کے پاس آیا۔ ریا کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ قدم پیچھے لے گئی۔ جب اچانک بیٹھ آنے سے بیڈ پر وہ گری۔ عالم بھی اس پر سایہ فگن ہوتے ریا کو اپنی باہوں میں بڑھ گیا تھا۔ لگتا ہے آج میں تم میں کھو جاؤں گا بیبی، اس کے چہرے پر لب رکھ رہا تھا۔ ریا سانس روکے ہوئے تھی۔ اتنے سال بعد میری بیوی پاس ہے ریا، تم پریشان نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اب وہ ریا کو یقین دلا رہا تھا، جبکہ اتنے سال بعد کوئی مضبوط سہارے ملتے وہ عشق بار ہوئی اور عالم کے سینے میں منہ چھپاتی رونے لگی۔ میں نے کتنا آپ کو مس کیا، ہر دن آپ کو دعا میں مانگا عالم۔ عالم نے اسے رونے دیا۔ میں اکیلی تھی عالم، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، جاب نہیں تھی، میں مجبوراً آپ کے آفس میں آئی۔ آپ کو سچ نہیں بتا سکتی تھی، جبھی چہرہ چھپایا عالم۔ اب وہ اپنے آنسو کے ساتھ ناک بھی عالم کی شرٹ سے صاف کر رہی تھی۔ میں سب جانتا ہوں ریا، میرے بچے، تم اب اپنے عالم کے پاس ہو، اب یہ رونا نہیں۔ عالم نے اس کے آنسو کو اپنے لبوں سے چنا۔ ریا نے آنکھیں بند کر لی۔ عالم ریا کو باہوں میں بھرتے اس کے ساتھ لیٹ گیا، اس کے سر پر انگلیاں چلاتا رہا۔ سکون پاتے عالم کے سینے پر سر رکھے اس کی محبت کی آغوش میں آنکھیں موندے، پر وہ نہ سو سکا۔ ایک ہفتے میں ریا کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ آج عالم نے اسے ساتھ آفس چلنے کا کہا تھا۔ ریا تیار ہو کر نیچے آئی تو اس کا سامنا فاروق صاحب سے ہوا۔ ریا بیٹا، ریا کو پکارا۔ تایا، مجھ سے تو آپ بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ جو آپ میرے اور میری ماں کے ساتھ کر چکے ہیں نا، آپ کو معاف نہیں میں کر سکتی۔ ریا کے لہجے میں نفرت تھی اور شرمندہ ہوئے وہ۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، پر میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کر رہا، تم اسے سمجھاؤ۔ وہ التجا کرنے لگے۔ تایا، میرے سامنے سے ہٹیے۔ ریا نے ان کی بات اگنور کر دی۔ وہ دونوں ساتھ آفس پہنچے تھے۔ آ جائیے میڈم، یہ آفس آج سے آپ کا ہے۔ عالم نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں عالم،
میں اس آفس کی آنر نہیں بننا چاہتی، میں بس اپنے شوہر کی سیکرٹری ہی ٹھیک ہوں۔ ریا نے دل سے کہا تھا۔ آفس کا ماحول کچھ مختلف سا تھا۔ ریا نے ہلکا سا میک اپ، صاف ستھرا لباس اور چہرے پر وہی نرمی جو اب عالم کے دل کو قرار دیتی تھی۔ اسے میز پر فائلیں سجا کر سب کچھ ترتیب سے رکھا۔ جب عالم اپنی کیبن میں داخل ہوا تو پہلی بار اس کے چہرے پر وہ سردی نہیں تھی جو کبھی ریا کو ڈرا دیتی تھی۔ آج اس کے چہرے پر ایک اطمینان، ایک عجیب سی چمک تھی۔ گڈ مارننگ سر، ریا نے آہستہ سے کہا۔ بس سر نہیں، عالم کافی ہے، عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ریا کے لبوں پر ہلکی سی شرمائی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ آفس میں سر ہی بہتر لگتا ہے، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں تمہارا عالم ہوں، آفس میں بھی، دل میں بھی۔ اب فاصلہ ختم، عالم نے نیم طنزی انداز میں کہا، مگر لہجہ محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ریا نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، سر آپ کو پتہ ہے سب کولیگز باتیں کر رہے ہیں کل آپ کے موڈ کے بارے میں۔ عالم ہلکے سے ہنسا۔ تو ہونے دو، اگر اب مس ریا خوش ہے تو عالم کا موڈ ٹھیک ہی ہوگا نا۔ ریا نے جھیم کر فائل آگے بڑھائی۔ یہ نیا پروجیکٹ ہے، سائن چاہیے تھے۔ عالم نے فائل لی مگر دستخط کرنے کی بجائے اس نے قلم ریا کی طرف بڑھا دیا۔ آج یہ تم کرو، مین لیڈ تم ہی ہو۔ ریا چونک گئی۔ مگر عالم، مگر کچھ نہیں، تم نے اس کمپنی میں جس ہمت کے ساتھ سب کچھ کیا، تم یہ پوزیشن ڈیزرو کرتی ہو۔ ریا کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ تھینک یو سر، مطلب عالم نے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے دھیرے سے کہا، اب وقت ہے کہ ہم دونوں ماضی کی دھند سے نکل کر نیا سفر شروع کریں، تم، میں اور ہمارا یقین۔ ریا نے دل ہی دل میں مسکرا کر سر ہلایا۔ آفس کے باہر بارش شروع ہو چکی تھی، جسے فضا بھی ان کے درمیان رہنے والی اس نئی شروعات کو آشکار کر رہی ہو۔ ریا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بوندیں شیشے پر ٹھہر رہی تھی اور پیچھے سے عالم کی آواز گونجی، اب بارش میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے ریا، تمہارا عالم تمہارے ساتھ ہے۔ ریا نے پلٹ کر دیکھا، اس لمحے دونوں کی نظریں ملی، پہلی بار بغیر کسی خوف، بغیر کسی پردے کے۔ آفس کا دن ختم ہونے کے قریب تھا۔ عالم نے میٹنگ روم میں سب کو بلایا تھا۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج سے مس ریا اس آفس کی آنر ہے۔ سب نے حیرت سے ریا کو دیکھا جو خود عالم کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ صرف مس ریا نہیں، یہ ریا عالم ہے، اب سب کو انہیں عزت دینی ہے۔ سب نے ریا اور عالم کو مبارکباد دی۔ سب ایک ایک کر کے جانے لگے۔ ریا، یہ پیپرز ہیں، وہ سب حصہ تمہارا جو ڈیڈ نے لے لیا تھا۔ عالم نے پیپرز اس کی طرف بڑھا دی۔ ریا کو اپنی قسمت پر رشکا ہے۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ عالم۔ وہ بے ساختہ عالم کے لبوں کو چھو گئی اور پیچھے ہوئی۔ عالم نے اسے واپس پکڑ لیا۔ اب قریب آ گئی ہو تو ایسے دور جانے نہیں دوں گا۔ ریا شرما رہی تھی۔ ریا، یہ سب ڈیڈ نے خود واپس کیا ہے، میں جانتا ہوں تم انہیں معاف نہیں کر سکتی، پر وہ اپنی غلطی پر نادم ہے، تو میں چاہتا ہوں تم انہیں معاف کر دو۔ عالم نے ہلکے سے کہا، عالم جب آپ میرے لیے اتنا کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ انہیں دل سے معاف کر سکوں۔ عالم نے ریا کو گلے سے لگا لیا تھا۔ بارش تھم چکی تھی مگر ہوا میں ہلکی نمی اور خوشبو باقی تھی۔ ریا کمپیوٹر بند کر کے اپنی فائل سمیٹ رہی تھی جب اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ سر، مطلب عالم، وہ چونک کر بولی اور اگلی لمحے عالم اندر آیا۔ ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا گفٹ بیگ تھا۔ تم جا رہی تھی نا، تو سوچا کچھ تمہیں دوں۔ ریا نے حیران ہو کر پوچھا، مجھے؟ مگر کیوں؟ عالم ہلکے سے مسکرایا۔ کبھی کبھی شکریہ الفاظ سے نہیں، احساس سے ادا ہوتا ہے۔ ریا نے الجھ کر اس کے ہاتھ سے گفٹ لیا۔ کھولو نا، دیکھو۔ جب اس نے ریپنگ پیپر کھولا تو اندر ایک چاندی کا لاکٹ تھا جس میں باریک حرفوں میں RNA فیٹ فار ایور لکھا تھا۔ ریا کے لوگوں پر لرزش سی آئی۔ یہ میرے لیے؟ ہاں، عالم نے نرمی سے کہا، تم نے میرا یقین زندہ رکھا ہے، تم اگر نہ ہوتی تو شاید میں خود سے بھی خفا رہتا۔ یہ لاکٹ میری طرف سے وعدہ ہے، جب کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب تم خود کو اکیلا سمجھو۔ ریا کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے لاکٹ کو ہاتھ میں تھاما۔ عالم، آپ کو نہیں پتا میرے لیے کتنا معنی رکھتا ہے۔ عالم نے قدم قریب آ کر اس کے چہرے پر بال ہٹائے۔ پتہ ہے ریا، میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے لاکٹ خود ریا کے گلے میں پہنایا۔ ریا کا دل دھڑک رہا تھا، سانسیں تیز تھی، مگر اس لمحے کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی دلوں کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ اب یہ تمہارے دل کے قریب رہے گا، بالکل میری طرح، عالم نے دھیرے سے کہا۔ ریا نے سر جھکا لیا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے۔ عالم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اب تم چاہو بھی
تمہیں دور نہیں جا سکتا، تم میری منزل ہو ریا، اور منزلیں چھوڑی نہیں جاتی۔ اس سمے باہر آسمان پر ہلکی سی بجلی چمکی۔ ریا نے ڈر کے عالم کی طرف دیکھا اور عالم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ڈرو نہیں، تمہارا عالم یہی ہے۔ ریا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور وہ دونوں کے بیچ ایک گہری خاموشی چھا گئی، محبت، اعتبار اور وعدے کی خاموشی۔ دوپہر کی نرم دھوپ کچن کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ریا نیلے رنگ کا ہلکا سا جوڑا پہنے چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ سالن کی بھاپ کے ساتھ لہسن اور ہلدی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی شاہانہ بیگم کھانے کی ٹرے سجا رہی تھی۔ ریا بیٹا، تھوڑا نمک اور ڈال دو، عالم کو ہلکا ذائقہ پسند ہے نا؟ شاہانہ بیگم نے پیار سے کہا۔ جی امی، سب یاد ہے مجھے۔ ریا نے مسکرا کر جواب دیا، پھر اپنی آنکھوں کے کنارے سے آنگن کی طرف دیکھا جہاں عالم جیا کا ہاتھ تھامے اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ ماما، بابا، مجھے آج اسکول لینے آئے تھے نا؟ چھوٹی سی گلابی فراک پہنے جیا خوشی سے بولی۔ جیا 4 سال کی تھی۔ اچھا، تو میری شہزادی آج اتنی خوش کیوں ہے؟ ریا نے چمچ رکھتے ہوئے پلٹ کر کہا، کیونکہ آج اس نے رپورٹ کارڈز میں اسٹارز کمائے ہیں اور میں نے وعدہ پورا کیا، راستے میں چاکلیٹس بھی دی۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، ماما، میں بابا کی فیورٹ ہوں نا؟ جیا نے دوڑ کر ریا کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ ہاں، اور میری بھی۔ اب جاؤ ہاتھ دھو لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ریا نے ہنستے ہوئے کہا۔ جیا بھاگتی ہوئی اندر چلے گئی۔ تمہیں دیکھ کر ہمیشہ لگتا ہے کہ گھر مکمل ہے، عالم نے ریا کے قریب آ کر آہستہ سے کہا۔ یہ تمہاری محبت ہی تو ہے عالم، جس نے سب کچھ جوڑ دیا ہے۔ ریا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تبھی جیا دوبارہ بھاگتی ہوئے، اس بار اس کے ننھے ہاتھ میں چاکلیٹس تھی۔ وہ سیدھی ڈرائنگ روم میں گئی جہاں فاروق صاحب صوفے پہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ دادا، جیا نے خوشی سے کہا، میں آپ کے لیے چاکلیٹس لائی ہوں، آپ بھی کھائے نا؟ فاروق صاحب نے چونک کر اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ شکریہ میری جیا، تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ ریا دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، کچھ سال پہلے کے زخم جیسے وقت نے واقعی بھر دیا۔ ہاں، وہ کچھ سال پہلے ہی فاروق صاحب کو معاف کر چکی تھی۔ اب دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف سکون، محبت اور شکر تھا۔ عالم اس کے قریب آیا۔ دیکھا، معافی کبھی کسی کو کمزور نہیں بناتی بلکہ دل کو آزاد کر دیتی ہے۔ ریا نے آہستہ سے کہا، اور تم نے یہ سچ ثابت کر دیا میری ریا۔ عالم نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ پیچھے جیا ہنستی ہوئی بولی، بابا، ماما کو چاکلیٹ نہیں ملے گی کیا؟ عالم نے ہنستے ہوئے چاکلیٹ ریا کے ہاتھ میں رکھی۔ یہ میری جنت کے لیے جو ہر دن کو محبت سے بھر دیتی ہے۔ ریا نے ہنستے ہوئے چاکلیٹ منہ میں رکھی اور عالم کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ وہ لوگ ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کبھی عالم ہنس رہا تھا تو ریا شرما رہی تھی، اور زندگی بالکل مکمل لگ رہی تھی۔